بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, مائی نیم از فیاض وحید. ویورز, بوٹ اسٹریپ کا لاسٹ لیکچر ہم نے یہاں پہ وائنڈ اپ کیا تھا. نیکسٹ کچھ مزید اس میں ٹاپکس ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم جلدی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ موو کر سکے. ابھی بوٹ اسٹریپ کے کافی ٹاپکس پڑے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاریزنٹل فارم میں کس طریقے سے کارڈ ڈیزائن کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک امیج کچھ ڈیفرنٹ فارم میں نظر آ رہا ہے, جبکہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو کنٹینٹ نظر آ رہا ہے. یعنی کہ کارڈ آپ کو بیسیکلی ہاریزنٹل فارم میں ایک بنی ہوئی ہے کارڈ کی. تو یہ اس طریقے سے کارڈ کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس سے پہلے یہ تھوڑی سی ڈسکرپشن پڑھ لیتے ہیں. Using a combination of grid and utility classes, cards can be made horizontal in a mobile-friendly and responsive way. Mobile-friendly یا responsive way میں کارڈ کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ horizontal فارم میں کارڈ ڈیزائن کس طریقے سے کرتے ہیں, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. In the example below, we remove the grid gutters with no gutters and use call medium classes to make the card horizontal at the medium break point. نو گٹرز کی کلاس کیا ہے, کال میڈیم کی کلاس کیا ہے, یہ ساری گریڈ سسٹم میں آلریڈی بتا چکا ہوں, اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے بیسیکلی کہا ہے کہ گریڈ سسٹم یوز کرتے ہوئے یا یوٹیلیٹی کلاسز یعنی کہ وڈس 50% یوز کر لیں, 70% یوز کر لیں, یا یہ والی کلاسز یوز کرتے ہوئے آپ ہاریزنٹل فارم میں کس طریقے سے کارڈ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کارڈ ہے, جو گریڈ سسٹم کی کلاسز یوز کرنے سے آپ کا جو کارڈ ہے وہ رسپونسو لے آؤٹ میں ڈیزائن ہوگا. تو یہ ہمارے پاس ایک کوڈ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کو کاپی اگر تو کرنا ہے تو آپ لوگ اپنے طور پہ کر لیجیے گا. میں آپ کو یہاں پہ کوڈ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ نیا نہیں ہے, سیم وہی ہے, جسٹ امیج جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اچھا جی, اس میں کیا ہوا ہے, یہاں پہ کارڈ کی کلاس یوز کی گئی ہے. اس کے بعد یہاں پہ MB3 کی کلاس یعنی کہ مارجن باٹم کی کلاس یوز کی گئی ہے. اس کو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے نیکسٹ ٹاپکس میں. یعنی کہ یہ والی جو یوٹیلیٹی کلاسز ہیں یہ کون کون سی ہیں, ان کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے, ان کی ویلیوز کیا ہوتی ہیں. بہرحال اسٹائل میں میکس وڈتھ دی گئی ہے 540 پکسل. یہ میکس وڈتھ ہے, یعنی کہ جو آپ کا کارڈ ہے یہ 540 پکسل سے زیادہ وڈتھ پہ رسپونسو بیہیویئر شو نہیں کرے گا. 540 یا 540 پکسل سے جو نیچے کی وڈتھ ہوگی اس پہ یہ رسپونسو بیہیویئر شو کرے گا. اس کے بعد ایک رو یوز کی گئی ہے. رو کے اندر نو گٹرز یعنی کہ اس میں جو کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں مارجن پیڈنگ وغیرہ اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے, تو اس کو یوز کیا گیا ہے. اس کے بعد کیا کیا گیا, یعنی کہ سمپل یہاں پہ کہہ لیں ایک رو لی ہے, ایک رو یہاں پہ ایک رو لی ہے. یہ والی رو ہے ایک ہاریزنٹل فارم میں. اس رو کے اندر کیا کیا, اس رو کے اندر دو کالمز لیے ہیں, ایک کال 4 کے نام سے اور ایک کال 8 کے نام سے. آپ اوپر اگر کارڈ کو دیکھیں, یہ والا جو لیفٹ پورشن ہے امیج والا یہ کال 4 ہے, یہ والا جو رائٹ سائڈ پہ جو کنٹینٹ کا جو پورشن ہے یہ کال 8 ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے گریڈ کلاسز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے کارڈ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا, یعنی کہ دو کالمز میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. فرسٹ کالم میں یہاں پہ امیج پلیس کر دیا جائے گا, سیکنڈ کالم میں کمپلیٹ کارڈ آ جائے گا. تو اس طریقے سے آپ گریڈ کلاسز یوز کرتے ہوئے CSS کی آپ ہاریزنٹل فارم میں رسپونسو بیہیویئر کے ساتھ کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اچھا جی, میں نیکسٹ چلتا ہوں. اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, کوئی اس میں مسئلہ ہوا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اس کے بعد ہے کارڈ سٹائلز. آپ کارڈ کی سٹائلنگ بھی کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے دیکھا سمپل کارڈ ہم بناتے آ رہے ہیں, سٹائلنگ ابھی ہم نے نہیں کی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کارڈ کی سٹائلنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے. یہاں پہ ہے بیک گراؤنڈ اینڈ کلر, یعنی کہ آپ کارڈ کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اور جو کارڈ کا جو ٹیکسٹ کلر ہے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اچھا ایک لنک بھی دیا گیا ہے, ٹیکسٹ اینڈ بیک گراؤنڈ یوٹیلیٹیز. یعنی کہ اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ کے کچھ کلاسز ملیں گی جن کو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں, جو کہ یہاں پہ یوز ہوئی ہیں. یہ والی ٹیکسٹ پرائمری, ٹیکسٹ سیکنڈری, ٹیکسٹ سکسیس, یہ ہم آلریڈی ویسے پڑھ چکے ہیں کلاسز. اسی طریقے سے یہاں پہ یہ لنکس کے لیے ہیں, پرائمری لنک, سیکنڈری لنک, اور یہ بیک گراؤنڈ کے لیے. ٹھیک ہے,
بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنے کے لیے بی جی پرائمری, بی جی سیکنڈری, یہ والی کلاسز یہاں پہ یوز کر کے اسٹائلنگ کارڈ کی ہم کریں گے. تو جو بھی لنک دیا جاتا ہے اس پہ ذرا کلک کر کے دیکھ لیا کریں کہ اس کے اندر ہے کیا. بہرحال یہ دیکھیں جی, ڈفرینٹ یوٹیلیٹی کلاسز کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ سٹائلز کے کارڈز آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, اور یہ کمپلیٹ کوڈ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں سے میں فی الحال ایک کارڈ کاپی کر لیتا ہوں, اس کو سیو کرتے ہیں اور اس کو براؤزر میں ریفریش کرتے ہیں, تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک جی کارڈ ڈیزائن ہو چکا ہے ود اسٹائلنگ. اسٹائلنگ سے مراد یعنی کہ کلر, یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر بھی اپلائی ہے اور ٹیکسٹ کا کلر بھی یوز یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کی تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسز کون سی یوز ہوئی ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے کارڈ کی کلاس ہے, آپ آلریڈی جانتے ہیں. ٹیکسٹ وائٹ کی کلاس ہے, یہ بھی آپ آلریڈی جانتے ہیں. بی جی پرائمری, جو میں نے آپ کو ابھی ایک لنک پہ جا کے کلاسز دکھائی ہیں جس کے اندر مختلف کلاسز تھیں, پرائمری, سیکنڈری, وارننگ, سکسیس وغیرہ. اگر میں یہاں پہ کلاس چینج کر دیتا ہوں, فار ایگزامپل وارننگ کر دیتا ہوں, اس کو سیو کر کے ریفریش کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کارڈ کی جو سٹائلنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو یہاں پہ جتنی بھی یوٹیلیٹی کلاسز ہیں, آپ جو کلاس یوز کریں گے اس سٹائلنگ کے ساتھ آپ کے پاس جو کارڈ ہے وہ ڈیزائن ہو جائے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہیڈر کا کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, جو کارڈ کی باڈی کا یعنی کہ کارڈ کا جو کنٹینر ہے جس کے اندر کنٹینٹ وغیرہ ہے اس کا کلر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو آپ یہاں پہ کوئی بھی کلاس یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ سٹائلنگ کی گئی ہے, ویٹس ڈیفائن کی گئی ہے. باقی ساری کی ساری کلاسز سیم ہیں جو کہ آپ پہلے یوز کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ٹیکسٹ کے کلر کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کون کون سی کلاسز ہیں, وہ بھی چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ یہ والی ہے ٹیکسٹ ڈینجر یا سکسیس, کوئی بھی یوز کر لیں. چلیے اس کو کاپی کر لیتے ہیں. یہ ڈفرینٹ کلاسز ہیں, آپ کوئی بھی کلاس یوز کر کے اپنے کارڈ کی سٹائلنگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ کو فرض کریں میں کر دیتا ہوں, یہ آ جائے گا. تو یہاں پہ جو کارڈ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہو یا ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا ہو, اس کے لیے یہ ڈفرینٹ کلاسز ڈیفائن کی گئی ہیں. اسی طریقے سے اگر تو آپ نے کارڈ کے اندر کوئی لنک پلیس کیا ہے, اس لنک کی سٹائلنگ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہاں پہ آپ کے پاس کلاسز موجود ہیں. یہ والی پرائمری لنک ہے, سیکنڈری لنک ہے, سکسیس ایکسیٹرا. تو آپ یہاں پہ ان کلاسز کو یوز کر سکتے ہیں. یوز کرتے ہوئے آپ ڈفرینٹ سٹائلنگ کے بیک گراؤنڈ کلر کے اس طریقے سے ڈفرینٹ ڈیزائن کے جو کارڈز ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ چلتے ہیں. بیک گراؤنڈ کلر ہو گیا, بارڈر کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی, یوز بارڈر یوٹیلیٹیز, اس پہ بھی چلے جائیں. اس میں دیکھ لیتے ہیں کون کون سی کلاسز ہیں. یہ دیکھیں جی, یہاں پہ بارڈرز کے لیے جو کلاسز ہیں, بارڈر 0, بارڈر ٹاپ 0, بارڈر کلر کے لیے ہم فی الحال یوز کر رہے ہیں, باقی کام نہیں ہے فی الحال. بارڈر پرائمری, بارڈر سیکنڈری, بارڈر سکسیس, بارڈر ڈینجر, وہی والی کلاسز ہیں, جسٹ بارڈر کا کلر, بارڈر کا جو ورڈ ہے وہ یہاں پہ یوز ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر کارڈ کا جو بارڈر کا کلر ہے وہ ٹیکسٹ کا کلر سیم ہے. بارڈر اور ٹیکسٹ کا کلر سیم ہے. آپ اس کو چینج کر تو سکتے ہیں, لیکن فی الحال یہاں پہ جو ایگزامپل دی گئی ہیں اس کے اندر بارڈر اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے کارڈ کا اس کا کلر سیم ہے. تو یہاں پہ بھی کوئی ایک کارڈ کاپی کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ والا کارڈ یہاں پہ میں کاپی کر لیتا ہوں. اس کو ہم یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں, اور یہاں پہ بارڈر پرائمری اپلائی ہوا ہے, ہم یہاں پہ کوئی اور یوز کر لیتے ہیں, ڈینجر, ریڈ کلر میں نظر آ جائے گا. اس کو سیو کرتے ہیں اور ریفریش کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی, ہمارے پاس ایک بارڈر یہاں پہ آ چکا ہے. یہاں پہ ٹیکسٹ کا کلر میں نے کہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے, آپ سیم رکھنا چاہتے ہیں یا چینج کرنا چاہتے ہیں. اگر تو سیم رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ٹیکسٹ پرائمری کی جگہ ٹیکسٹ ڈینجر کر لیں. اس کو سیو کریں اور ریفریش کریں, تو اس طریقے سے یہ ٹیکسٹ کا کلر اور بارڈر کا کلر سیم آ جائے گا. آپ ڈیفرنٹ بھی کر سکتے ہیں, بارڈر کا کلر ڈیفرنٹ ہو, ٹیکسٹ کا کلر ڈیفرنٹ ہو, یا ٹیکسٹ کا کلر اور ہو, بارڈر کا کلر اینڈ سو آن, جس طریقے سے بھی آپ چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے
آپ بارڈر کی کلاسز یوز کرتے ہوئے یہاں پہ جسٹ ایک کلاس نئی استعمال ہوئی ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ ہے بارڈر ڈینجر کے نام سے. ٹھیک ہے, اس کی ڈفرینٹ کلاسز ہیں, بارڈر پرائمری ہے, بارڈر سیکنڈری ہے, بارڈر سکسیس ہے, اینڈ سو آن. جو بھی آپ کلاس یوز کریں گے اسی کلر کا, اسی اسٹائلنگ کا جو بارڈر ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو جائے گا. نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ ہے جی بارڈر کے بعد ہے مکسنگ یوٹیلیٹیز. اس میں کیا ہے؟ یو کین آلسو چینج دی بارڈرس آن دی کارڈ ہیڈر اینڈ فوٹر ایز نیڈیڈ اینڈ ایون ریموو دیئر بیک گراؤنڈ کلر اینڈ بی جی ٹرانسپیرنٹ. وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہیڈر کے ساتھ الگ سے اسٹائلنگ کر لیں, جو فوٹر ہے اس کے ساتھ الگ سے اسٹائلنگ کر لیں اپنی مرضی کے مطابق. اسی طریقے سے بیک گراؤنڈ کلر اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی چینج کر سکتے ہیں, یا اگر آپ ٹرانسپیرنٹ کی کلاس یوز کرتے ہیں تو آپ کارڈ کو اس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ کی فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کو یہاں پہ کاپی کرتے ہیں اور ذرا چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اسی چلیں یہاں پہ الگ سے پیسٹ کر لیتے ہیں. اس کو سیو کریں اور ریفریش کریں تو ہمارے پاس ایک نیا بارڈر آ چکا ہے. اس بارڈر میں ہیڈر اور فوٹر موجود ہے. اوپر والا اگر آپ لوگ کارڈ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہیڈر موجود تھا, لیکن ہیڈر کا جو بیک گراؤنڈ کلر تھا وہ ڈیفرنٹ ہے, بائی ڈیفالٹ جو آ رہا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ ہیڈر کا جو کلر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے, یعنی کہ ریموو کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے فوٹر کا جو بیک گراؤنڈ کلر لائٹ گرے بائی ڈیفالٹ نظر آتا ہے وہ بھی یہاں پہ ریموو ہو چکا ہے. دو کلاسز یوز کی گئی ہیں اور یہاں پہ جو اس نے بتائی ہیں کون کون سی, بیک گراؤنڈ کلر کی کلاس یوز کر سکتے ہیں اور بی جی ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے آپ کلاس یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ پہلے کوڈ دیکھتے ہیں, اس کے بعد تھوڑی سی اسٹائلنگ چیک کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے کوڈ میں یہاں پہ سب سے پہلے بارڈر سکسیس, ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد کارڈ ہیڈر کی کلاس ہے. کارڈ ہیڈر ڈیفائن کرنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے, ایک کلاس یوز کی ہے بی جی ٹرانسپیرنٹ. اس نے کہا ہے کہ کارڈ کا جو ہیڈر ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی ریموو کر دیا جائے. اس کے لیے کلاس اس پہ یوز کی گئی بی جی ٹرانسپیرنٹ کی, اور بارڈر کو ہیڈر کو بارڈر اپلائی کرنے کے لیے بارڈر سکسیس یہاں پہ بھی اپلائی کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں جو اوپر والا کارڈ تھا اس کا جو ہیڈر ہے اس کا ایک تو بیک گراؤنڈ کلر ڈفرنٹ تھا, اور بیک گراؤنڈ کلر کے علاوہ جو بارڈر ہے, ہیڈر کا بارڈر ہے, یہ والا باٹم بارڈر ہے, اس کا کلر بھی ڈفرنٹ تھا. ڈفرنٹ سے مراد یعنی کہ جو کہ اس کے ہیڈر کا کلر ہے وہی والا یہ کلر تھا. لیکن آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو ایک تو یہاں پہ کام یہ ہوا ہے کہ ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر یہاں سے ریموو ہو چکا ہے, اور سیکنڈ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ جو ہیڈر کا باٹم بارڈر ہے, یا آپ کمپلیٹ کہہ لیں لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم, کمپلیٹ جو بارڈر ہیڈر کا ہے اس کا کلر بھی سیم کر دیا گیا ہے, جو کہ آپ باقی کارڈ کا یا باقی کنٹینٹ کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ کلاس یوز کی گئی بارڈر سکسیس کی. اسی طریقے سے اگر فوٹر پہ آتے ہیں تو فوٹر پہ بی جی ٹرانسپیرنٹ کی کلاس یوز کی گئی ہے. اگر میں یہاں سے یہ کلاس ریموو کر دیتا ہوں اور اس کو سیو کر کے ریفریش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹر کے اوپر جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ دوبارہ سے آ چکا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوٹر کا بیک گراؤنڈ کلر نہ آئے, یعنی کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ بی جی ٹرانسپیرنٹ کی کلاس یوز کریں گے تو جو بیک گراؤنڈ کلر ہے ہیڈر اور فوٹر کا وہ اس طریقے سے ریموو ہو جائے گا. اچھا جی, یہ تو ہوگی اسٹائلنگ, یعنی کہ آپ ڈفرینٹ کلاسز کو یوز کرتے ہوئے کارڈ کی اسٹائلنگ چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی کارڈ لے آؤٹ کی طرف. یہ لاسٹ ٹاپک ہے, اس کو ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں. کارڈ لے آؤٹ, اچھا جی, اس کے نیم سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کارڈ کی لے آؤٹ کے بارے میں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کارڈ کو کس طریقے سے آپ اس کی لے آؤٹ یا اسٹرکچر وغیرہ کو کس طریقے سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں, ڈیزائن کر سکتے ہیں. اچھا جی, تھوڑی سی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں. In addition to styling the content within cards, Bootstrap includes a few options for laying out series of cards. For the time being, these layout options are not yet responsive. وہ کہہ رہا ہے فی الحال یہ والے جو کارڈ کی لے آؤٹ ہے یہ رسپانسو نہیں ہے. اچھا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے کارڈ آپ ڈیزائن کریں, یعنی کہ کارڈ کی لے آؤٹ, یوز کارڈ گروپس to render cards as a single attached element with equal widths and height columns. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے کارڈ ڈیزائن کریں جن کی widths بھی سیم ہو,
ہائٹ بھی سیم ہو اور وہ ایک دوسرے سے اٹیچ ہوں، تو اس طریقے سے آپ کارڈ گروپ کی کلاس یوز کرتے ہوئے کارڈز کا گروپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ نیچے کوڈ دیا گیا ہے، اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ والا سارا میں ریموو کر دیتا ہوں. یہ یہاں پہ کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ امیجز جو ہیں ان کا میں یہاں پہ پاتھ ایڈ کر دوں. تینوں کارڈز میں 3 امیجز ہیں. اس کو نیم دے دیتے ہیں 3 کا اور اس کو 2 کا. اس کو سیو کریں اور براؤزر میں ریفریش کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طریقے سے کارڈ آ چکا ہے. لیکن یہاں پہ ایک ایشو آپ کو نظر آ رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ سیم وڈتھ ہائٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ اوپر ایک اور کارڈ ہے، اس کو ریموو کر دیں. اچھا جی، یہ ہے. اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو امیج ہے اس کی وڈتھ ہائٹ اصل میں سیم ہونی چاہیے. وڈتھ ہائٹ ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے کارڈ سیم وڈتھ ہائٹ کے نہیں بنے. یہ دیکھیں جی، اگر تو آپ کے امیج کی وڈتھ اور ہائٹ سیم ہوگی تینوں کارڈز میں تو پھر ہی کارڈ سیم وڈتھ ہائٹ کے بنیں گے. اگر ان کی وڈتھ اور ہائٹ ڈفرنٹ ہوئی تو پھر کارڈ ظاہری سی بات ہے سیم وڈتھ اور ہائٹ کے نہیں بنے گے. تو یہاں پہ کیا کیا ہے، کارڈ گروپ کی کلاس یوز کرتے ہوئے ہم نے 3 کارڈز کا ایک گروپ کریٹ کیا ہے، گروپ ڈیزائن کیا ہے جو کہ آپس میں اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کو چیک کرتے ہیں کیا یہ رسپونسو ہے یا نہیں ہے. اچھا جی، یہ یہاں پہ ویسے تو رسپونسو ہی ورک کر رہا ہے، لیکن فی الحال انہوں نے تو لکھا تھا کہ یہ یہاں پہ رسپونسو نہیں ہے. بہرحال یہ رسپونسو ورک کر رہا ہے. اچھا جی، یہاں پہ کوڈ کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ فرسٹ کارڈ ہے، سوری یہ مین کارڈ گروپ ہے. یہاں پہ کلاس یوز کی گئی ہے کارڈ گروپ. ٹھیک ہے، ایک مین ڈیو لی گئی ہے، اس کو نام دیا گیا ہے کارڈ گروپ کا، اور اس کے اندر 3 کارڈز پلیس کیے گئے ہیں. یہ فرسٹ کارڈ ہے، اس کے اندر امیج پلیس کیا گیا ہے، اس کے اندر کارڈ باڈی ہے، کارڈ ٹیکسٹ ہے اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، ساری چیزیں سیم ہیں. یہ سیکنڈ کارڈ ہے، یہ تھرڈ کارڈ ہے. جسٹ ایک نیو کلاس یہاں پہ آئی ہے کارڈ گروپ کے نام سے، جس نے کیا کیا ہے، آپ کے کارڈ کو اس طریقے سے آپس میں اٹیچ کیا ہے سارے کارڈز کو، اور ایکول وڈتھ اور ہائٹ کے ساتھ یہ آپ کے سامنے کارڈز نظر آ رہے ہیں. اگر میں اس کو انسپیکٹ ایلیمنٹ کر کے کارڈ گروپ کی سٹائلنگ چیک کرتے ہیں، یہ اس کو انشاءاللہ آج ہم نے وائنڈ اپ کر دینا ہے کیونکہ کافی دن ہو چکے ہیں اس ٹاپک کو. کارڈ گروپ یہاں پہ جسٹ ڈسپلے فلیکس کی پراپرٹی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ان کو بلاک کی فارم میں انہوں نے ڈسپلے کروایا ہے. تو فی الحال یعنی کہ ان کی لے آؤٹ کے لیے پراپرٹی یوز کی گئی ان کو ڈسپلے کروانے کے لیے. نیکسٹ چلتے ہیں. ایک ہی کلاس ہی اس کے اندر نہیں کارڈ گروپ کی، اور اس کے علاوہ باقی سارے کی ساری وہ پرانی ہی کلاسز ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم پہلے یوز کرتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ نیچے چلتے ہیں. When using card groups with footers, their content will automatically line up. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو آپ ان کارڈز میں جو کارڈ گروپ ہے ان کے اندر فوٹر کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ لائن اپ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. یعنی کہ تھوڑا سا وہاں پہ جو سپیس مارجن پیڈنگ کچھ بھی کہہ لیں کہ یہاں پہ سپیس آ جاتی ہے تو اس طریقے سے آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتا ہے. کارڈ گروپ کی کلاس یوز کریں گے، سیم آپ اسی طریقے سے کارڈ ڈیزائن کریں گے. جسٹ اس کے اندر کیا فرق ہے، یہاں پہ کارڈ فوٹر ایڈ کیا گیا اور کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پہلا ہم نے کارڈ گروپ دیکھا تھا اس میں فوٹر نہیں تھا، یہ والا اس کے اندر فوٹر نہیں ہے. جو دوسرا کارڈ گروپ اس نے ڈیزائن کیا اس کے اندر اس نے فوٹر بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس میں اور کچھ نہیں ہے. کارڈ ڈیکس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کارڈز کے اندر سپیس ہو، یعنی کہ وہ آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، اٹیچ نہ ہوں، تو پھر آپ کنسیپٹ یوز کرتے ہیں کارڈ ڈیکس کا. تو آپ کارڈ گروپ کی بجائے کلاس یوز کریں گے کارڈ ڈیک کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں یوز کر کے دیکھتا ہوں کارڈ ڈیک اور اس کو سیو کر کے ریفریش کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا ہے.
کارڈز کی وڈث اور ہائٹ سیم ہے اور ان کی جو فارمیٹنگ ہے، لے آؤٹ ہے، وہ ابھی بھی ویسا ہی بہت خوبصورت ہے. فرق کیا پڑا ہے؟ فرق یہ پڑا ہے کہ ہر کارڈ کے اندر سپیس آ چکی ہے. ٹھیک ہے، مارجن ایڈ کر دیا گیا ہے کارڈز کے سینٹر میں، یعنی کہ آپس میں جڑے ہوئے اٹیچ نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں کلاس کارڈ ڈیک کے نام سے. اوپر ہم نے کلاس یوز کی تھی کارڈ گروپ کے نام سے، اور یہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں کارڈ ڈیک کے نام سے. نیکسٹ چلتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کارڈ ڈیک کے اندر بھی فوٹر کو یوز کر سکتے ہیں. اس طریقے سے جسٹ فوٹر کی آپ کلاس یوز کریں گے کارڈ فوٹر کے نام سے. یہ اس طریقے سے یہ والی ڈیو ایک ایڈ کر دیں تو اس کے اندر یہ فوٹر آ جائے گا. تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ لائن اپ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ آٹومیٹکلی اسپیس آ جائے گی فوٹر میں اور ٹیکسٹ کے اندر. تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اپنے طور پہ. اچھا جی، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں گریڈ کارڈز کی. گریڈ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے اندر ہم یہاں پہ گریڈ کلاسز کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے، کال اور روز یعنی کہ کالمز وغیرہ جو ہم ڈیفائن کرتے تھے، گریڈ سسٹم ہم نے کمپلیٹ پڑھا ہوا ہے. اگر اس لنک کو آپ اوپن کریں تو آپ کے سامنے یہاں پہ گریڈ سسٹم آ جائے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو طریقے تھے. یا تو آپ رائٹ کرتے تھے کال، اکیلا کال رائٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کالمز آپ نے ڈیفائن کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ تھا کہ اگر تو آپ ساتھ ویلیو کو مینشن کر دیتے ہیں، یعنی کہ کالز فور، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کتنے کالمز چاہیے ایک رو میں؟ آپ کو 4 کالمز چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ وہاں پہ ان کالمز اور روز کو ڈیفائن کرتے تھے. دوسرا، آپ نے ایک اور چیز یہاں پہ دیکھی ہوگی کہ آپ 2 طریقوں سے اس کو ڈیفائن کر سکتے تھے. یا تو آپ سمپل یوز کر لیتے رو، اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر کال 4 لے لیتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 کالمز میں نے یہاں پہ یوز کرنے ہیں. دوسرا میتھڈ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ رو کالز 4، رو اور کالم کو اکٹھا یوز کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ ٹائم کی سیونگ کے لیے اور یا کوڈ کو شارٹ کرنے کے لیے جو گریڈ کی کلاسز ہیں ان کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. تو اس کوڈ میں اس نے یہی کام کیا ہے. اچھا جی، یہاں پہ آپ کو 4 کارڈ نظر آ رہے ہیں اور ایک رو میں 2 کارڈ، اس طریقے سے اس رو میں 2 کارڈ، یعنی کہ سمپل یہ کہہ لیں کہ ہر رو میں 2 کالمز ہیں بیسیکلی یہ. ٹھیک ہے، اور اگر یہ والا کوڈ کاپی کرتے ہیں، یہاں پہ میں نے کاپی کیا ہے، اور امیجز کو یہاں پہ پلیس کرنے کے بعد اگر براؤزر میں ریفریش کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طریقے سے آؤٹ پٹ آئے گی. یعنی کہ ایک رو میں آپ کو 2 کالمز نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے نیکسٹ رو میں 2 کالمز نظر آ رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی کارڈز کے جو کالمز ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ گریڈ سسٹم کے ذریعے کیے گئے ہیں. اس کا کوڈ اگر دیکھیں تو کوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ کارڈ ڈیک کی کلاس یوز کی گئی، یعنی کہ وہ آپس میں کارڈ اٹیچ نہیں ہے، ان میں سپیس ہے. اس کے بعد یہاں پہ رو کی کلاس یوز کی گئی، یعنی کہ ایک رو لے لی گئی ہے. اس کے بعد رو کالز 1 کی کلاس لی گئی اور رو کالز میڈیم 2 کی کلاس لی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی سکرین پہ ہے. اگر تو آپ کی سکرین کی جو بٹس ہے وہ میڈیم ہے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے 2 کارڈز ایک رو میں نظر آ جائیں گے. ادروائز ایک کارڈ آپ کی یعنی کہ ایک رو میں ایک کالم یعنی کہ ایک کارڈ نظر آئے گا. وہ کس طریقے سے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، پہلے نیکسٹ دیکھ لیں. یہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کالمز آپ نے ایک رو لی، اس میں 2 کالمز کر لیے. اور اس کے بعد چلتے ہیں یہاں پہ دوبارہ کال کی کلاس یوز کی گئی ہے، یہ سیکنڈ کال. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رو میں یہ 2 کالم یعنی کہ 2 کارڈ پلیس کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نیکسٹ یہ کال ہے اور یہ کال ہے، یہ نیکسٹ رو میں 2 کالم مزید پلیس کیے گئے ہیں، یعنی کہ آٹومیٹکلی یہ نیکسٹ رو میں چلے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رو میں 2 کارڈ سے زیادہ آ ہی نہیں سکتے. اچھا، اب دیکھیں میں یہ والی جو کلاس ہے رو کالز میڈیم 2، اگر اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں، اب ہے رو کالز 1. مطلب کیا ہے؟ ایک رو میں ایک ہی کالم آنا چاہیے. تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رو میں ایک ہی کالم ہے، یعنی کہ ایک رو میں ایک ہی کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اور چاروں جو کارڈز ہیں وہ الگ الگ رو میں جا چکے ہیں. تو اس طریقے سے آپ گریڈ سسٹم کی کلاسز کو یوز کرتے ہوئے کارڈز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایک رو میں جتنے بھی کارڈز آپ کو چاہیے آپ گریڈ کی کلاسز کو یوز کرتے ہوئے ان کو کالمز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی،
لاسٹ ون کی طرف چلتے ہیں. کارڈ گریڈز ہو گیا, اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں اس میں اگر کوئی اور پوائنٹ ہے. اس کے بعد آتے ہیں چینج اٹ ٹو رو کال 3. اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو کال 3 کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, ایک رو میں کتنے کالمز آ جائیں گے, ایک رو میں یعنی کہ 3 کارڈز آ جائیں گے اور ایک کارڈ نیچے چلا جائے گا. تو آپ کی مرضی ہے, آپ جس طریقے سے بھی مرضی اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اچھا جی, نیکسٹ یہ ہو گیا. نیکسٹ ہے جی, وین یو نیڈ ایکول ہائٹ ایڈ ایٹ 100%. اگر تو آپ کو کارڈ کی ہائٹ ایکول چاہیے تو آپ یہ یوٹیلیٹی کلاس جو ہم نے ایک یوٹیلیٹی کلاس وڈث کی پڑھی تھی W25 75% آپ کو یاد ہوگا. تو یہاں پہ H100 سے مراد یہ ہے کہ ہائٹ 100%. اگر آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ نے ہائٹ ڈیفائن کرنی ہے, سیم ہائٹ جاتے ہیں, تو آپ ہر کارڈ کے اوپر یہ والی کلاس یوز کر لیں H100. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر کارڈ کی جو ہائٹ ہے اس کو آپ ایکول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کلاس کو یوز کر کے کارڈ کی جو ہائٹ ہے اس کو ایکول کر سکتے ہیں. لاسٹ کانسیپٹ ہے جی کارڈ کالمز. یہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. Cards can be organized into masonry like columns with just CSS by wrapping them in card columns. یہ کارڈ کالمز کی کلاس ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو میسنری لائک کالمز کی فارم میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ میسنری کیا ہے, اس لنک پہ اگر جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک سائٹ ملے گی اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیسکیڈنگ گریڈ لے آؤٹ لائبریری. یعنی کہ آپ اپنے کارڈز کی جو لے آؤٹ ہے اس کو گریڈ کی فارم میں یعنی کہ خوبصورت انداز میں, یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ فرض کریں ہر امیج یہاں پہ ایک کارڈ ہے, یہ بھی کارڈ ہے, یہ بھی کارڈ ہے, یہ بھی کارڈ, یہ بھی اینڈ سو آن. یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لے آؤٹ بنا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں میسنری لائک لے آؤٹ. یعنی کہ اس لائبریری کو یوز کرتے ہوئے, اس لائبریری کی کلاسز کو یوز کرتے ہوئے آپ اس طریقے کا لے آؤٹ کریٹ کر سکتے ہیں کارڈز کے ذریعے. تو یہاں پہ بیسیکلی اسی لائبریری کی جو کلاس ہے اس کو انہوں نے یوز کیا ہے, کارڈ کالمز کی کلاس یہ والی. ٹھیک ہے, کارڈ کالمز کی کلاس, اس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے ڈیفرنٹ کارڈز کو یہاں پہ ڈیزائن کیا ہے. یہ بھی آپ کو یہ ڈیفرنٹ کارڈ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کا لے آؤٹ مزید خوبصورت ہم یہاں پہ بناتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک اور چیز یہاں پہ اس نے لکھی ہے, کارڈز آر آرڈرڈ فرام ٹاپ ٹو باٹم اینڈ لیفٹ ٹو رائٹ. جو کارڈز ہیں وہ ٹاپ ٹو باٹم یہاں پہ موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ ٹو باٹم یہ ہے, اس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد لیفٹ ٹو رائٹ, یعنی کہ نیکسٹ یہ آئے گا, نیکسٹ یہ آئے گا اینڈ سو آن. اچھا جی, یہ لے آؤٹ دیکھنے میں کیسا ہے, اس کو کاپی کر کے چیک کرتے ہیں. تھکنا نہیں ہے آپ نے, بس یہ لاسٹ ہے. بول تو میں کافی دیر سے رہا ہوں, اس لیے آپ کا تھکنا بنتا نہیں ہے. اس کی پریکٹس کریں, آپ پریکٹس کریں گے تو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب میں یہاں پہ امیجز کو یوز کرتا ہوں, ڈفرینٹ امیجز کو. فار ایگزامپل یہ ہے جی, ایک یہاں پہ لے لیتے ہیں, اس میں امیج نہیں تھا. ٹھیک ہے, 2-3 میں امیجز, یہاں پہ امیج لے لیں, اس کو نام دے دیں, اس میں بھی امیج نہیں ہے. کچھ کارڈز میں امیج اس نے پلیس کیا ہوا, کچھ میں نہیں ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے, جہاں پہ امیج آپ کو چاہیے وہاں پہ پلیس کر لیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نہیں جی, یہ 3-4 میں ہی فی الحال مجھے امیج ملا ہے. اس کو سیو کرتے ہیں اور یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک لے آؤٹ بنا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں. مزید خوبصورت کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہاں پہ ہم امیجز کچھ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ یہ فرسٹ ہے اور یہاں پہ ایک امیج میں ایڈ کرتا ہوں, کارڈ کی کلاس ہے, اور یہاں پہ اچھا یہ P3 کی کلاس یوز کی گئی, اس سے مراد پیڈنگ ہے. یہاں پہ ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر تو کوئی اس کو ڈسٹربنس نہ ہو. گزارا ہوا ہے, گزارے سے مراد یہ ہے کہ یہ 100% پہ نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے, فی الحال ٹیسٹنگ کے لیے دیکھ لیتے ہیں.
اسی طریقے سے نیکسٹ یہاں پہ بھی پلیس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں یہ ایک لے آؤٹ بنا ہوا ہے, جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لے آؤٹ نظر آ رہا ہے. یہ ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں, یہ سارے ڈفرینٹ لے آؤٹس آپ کو یہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں ان کو آپ کارڈز کی مدد سے ڈیزائن کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک لے آؤٹ بنا ہے. یہ ایک کارڈ ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا, یہ سو آن, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ والا میسنری کانسیپٹ یعنی کہ کارڈ کالمز کی جو کلاس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے, یہاں پہ کلاس یوز کی گئی ہے ایکسٹرا کارڈ کالمز کے نام سے. یہی کلاس کیا کر رہی ہے, آپ کے جو کارڈز ہیں ان کو ڈفرینٹ جو لے آؤٹ ہے گریڈ کا جو لے آؤٹ ہے اس کے جو کالمز ہے اس میں ڈیوائڈ کر رہی ہے. یہ فرسٹ کارڈ ہے, یہ ٹاپ والا, اس کے بعد اس ٹاپ والے کے نیچے یہ والا کارڈ ہے, اس کے بعد لیفٹ سے آپ نے رائٹ کی طرف چلنا ہے تو یہ تھرڈ کارڈ یہ والا ہے, یہ والا تھرڈ کارڈ ہے. یہ فرسٹ ون, سیکنڈ ون, تھرڈ ون, فورتھ ون اینڈ سو آن, ٹاپ ٹو باٹم, لیفٹ ٹو رائٹ یہ چل رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ سارے کارڈ آپ مزید یہاں پہ کنٹینٹ امیجز ایڈ کر کے یا جسٹ امیجز کے ساتھ ہی آپ ایک بہت ہی خوبصورت لے آؤٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کہ ان سارے کانسیپٹس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویشچن ہو, کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ والا کانسیپٹ یوز کرتے ہوئے آپ کوئی بکس کی سائٹ اگر آپ نے وزٹ کی ہو یا اسی طریقے سے کوئی اور, میں موویز کا تو نہیں نام لیتا, اسی طریقے سے کوئی ایسی سائٹ ہے جہاں پہ آپ کوئی آرٹیکل, ریسرچ پیپر یا ان کو اس فارم میں یعنی کہ اس لے آؤٹ میں شو کروانا چاہتے ہیں یوزر کو, تو آپ یہ کارڈ کا کانسیپٹ یوز کر سکتے ہیں. تو اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اور چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. اللہ حافظ ناصر.